نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب استفعال سے فعل امر۔ فعل امر بناتے وقت دو چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جب وہ غائب اور متکلم کے صیغے ہوں تو ان کے ساتھ ایک لام امر کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور لام امر ہمیشہ مکسور ہوتا ہے اور یہ جوازم المضارع کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ جوازم المضارع کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے لام مکسور اور اس میں سے اعراب کو ختم کر دیتا ہے۔ مجزوم ہونا اس کا اعراب کا ختم ہونا سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو جو مرفوع صیغے ہیں ان میں سے پیش کو ہٹا کر اس کو جزم دے دی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں نہ یہاں پہ پیش ہے اور نہ یہ اس اعراب والے خانے میں، اعراب کو اس نے ختم کر دیا۔ تو لفظ بنا لیستفعل، لیستغفر، لیعبدوا، یہاں پہ وہ لفظ ہے لیستفعلوا، لیعبدوا رب ھذا البیت، سورۃ القریش میں آتا ہے۔ تو وہ اصل میں لفظ ہے لی یا ابودو، فا آیا پہلے تو اس نے لام کو ساکن کر دیا، فل یا ابودو۔ بہرحال وہ اس باب کا لفظ نہیں ہے، چونکہ لام مکسور فعل امر کی بات ہو رہی ہے اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو آگے کیا ہے جی، لیستفعلا، لام مکسور آیا، اس نے اعراب کو ختم کر دیا، اور ایک الف تو آلریڈی اس کی ضمیر ہے ہی، ضمیر ہے، مبنی ہوتی ہے، اپنے فعل کے اندر جہاں بھی ہے وہ رہے گی، کبھی بھی حذف نہیں ہوگی۔ لیستفعلوا، یہاں پہ نون اس کا اعراب تھا، ختم کر دیا۔ نون جمع کا صیغہ اعراب ختم کرتے وقت ایک الف کا یہاں پہ اضافہ کیا جاتا ہے۔ لتستفعل ہے ضمیر ہے اور آگے اعراب اس کا ختم ہوا ہے۔ دوسرے خانے میں کیا ہے جی، لتستفعلانی تھا، لام مکسور آیا، لتستفعلا، یہ تستفعلانی تھا تو لام مکسور آیا تو نون اعراب ختم کر دیا۔ یہاں پہ کیا کیا، لام نے کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ یہ آپ دیکھیں یستفعلنا، یہ لفظ فعل مضارع معروف کی طرح ایسا کا ایسا ہی ہے، پہلے لام آیا، اس نے اس کا اوپر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی کیونکہ یہ مبنی تھا، یہاں پہ اعراب والے خانے میں اس کا کوئی اعراب تھا ہی نہیں۔ جب اعراب ہے ہی نہیں تو وہ مبنی ہے تو وہ تبدیلی قبول نہیں کرے گا، اس کے اوپر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی جا سکتی۔ ہاں جی، حاضر اس کا بھی ذکر کر لیں، لی استفعل، لی نستفعل۔ تو یہاں پہ بھی کیا ہے جی، صرف یہاں پہ پیش تھی جو ہٹ گئی، اس کی جگہ پہ جزم آ گئی۔ تو ان 5 مرفوع صیغوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو جوازم المضارع کہا جاتا ہے۔ اس 5 کو پیش ہٹا کر چونکہ جزم دی جاتی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے جوازم المضارع۔ تو یہاں بھی اس کا مجزوم ہونا، جزم ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجزوم ہونا اصل میں کیا ہے کہ اعراب ختم کر دیے جائیں۔ اگر اعراب ختم ہے تو وہ مجزوم ہے، وہ آپ کو موقع محل سے مطابق پتہ چلے گا کہ کسی ناصب المضارع نے آ کے اعراب ختم کیے ہیں یا جازم المضارع نے کیے ہیں۔ تو جازم المضارع کے جو الفاظ ہیں وہ آئیں گے تو اس کا مطلب وہ مجزوم ہوا ہے، اور اگر نواصب المضارع کے الفاظ آئیں گے تو وہ آ کر اس لام کی جگہ پہ جزم کی جگہ پہ زبر آئے گی، وہ منصوب ہو جائے گا۔ آگے جی، فعل امر بناتے وقت 4-5 چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ لفظ تھا تستفعلوا، پہلے تا علامت مضارع کو ہم نے گرایا، لام کے اوپر پیش اعراب تھا وہ گرا دیا، ساکن ہو گیا۔ پھر سین ساکن تھا، ایک حمزہ کا اضافہ کر کے اس کو کسرہ دی، جو کہ عین کلمہ کو کسرہ ملی ہوئی ہے، تو یہ لفظ بنا استفعل، استفعلا، استفعلو، استفعلی، استفعلا، استفعلنا۔ تو یہ 6 صیغے جو ہیں یہ فعل امر کہلاتے ہیں۔
ان میں صرف ایک سیغے میں ضمیر مستتر ہوتی ہے جس کو ہم انتا کہتے ہیں، باقی بارز ضمیریں ہیں یہ یا، الف الف، واو اور نون اس کی ضمائر کہلائیں گی۔ تو جب ہم کہیں گے استفعلو، تم سب کرنا چاہو، کرو، تو یہ واو کا مطلب ہوگا تم سب۔ یہ ہے جی باب استفعال سے فعل امر بنانے کا طریقہ۔ غائب اور متکلم کے صیغوں میں علیحدہ ہے اور حاضر کے صیغوں میں علیحدہ ہے، اور اس صیغے میں یہ حمزہ جو ہے اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع کو پہچاننے کا طریقہ بتائیں، وہ انشاءاللہ میں تیار کر رہا ہوں، اس کو بھی ہم ایک علیحدہ ٹاپک بنا کر بتائیں گے۔ تو یہ حمزۃ الوصل ہے، جب اس سے پہلے فا آ جائے گا یا واو آ جائے یا ثم آ جائے، یہ تین حروف عطف ہیں، تو اس الف کی، اس حمزہ کی حرکت کو نہیں پڑھا جاتا، وہ لفظ بن جائے گا وَاسْتَغْفِرْ۔ وَاسْتَغْفِرْ نہیں ہم کہتے، ہم کہتے ہیں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، فَاسْتَغْفِرْ، پس تم استغفار طلب کرو، جیسے بھی آیات میں آئیں گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔